ہر پہلو کو ترتیب سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو فدق ہے اس کا معنی کیا ہے، یعنی یہ ہے کیا اور شرعی طور پہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دین میں اور شریعت میں اسلامی سلطنت کے جو وسائل تھے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عہد خلفائے راشدین میں، وہ بنیادی طور پہ 3 قسموں کے وسائل تھے۔ بنیادی طور پر ایک ذریعہ صدقات کا تھا، جو صدقات واجبہ آ جاتے ہیں، جس میں زکوٰۃ وغیرہ آ جاتی۔ ایک ذریعہ اموال غنائم کا تھا، مال غنیمت، جو علاقے جنگ کے نتیجے میں فتح ہوتے اور پوری جنگ اور لڑائی کے طور پر جب وہ علاقے اور زمینیں اور قریہ، گاؤں، قصبے فتوحات میں آتے بذریعہ جنگ، تو اس کا مال جب ہاتھ میں آتا تو اسے مال غنیمت کہتے۔ یہ مال غنیمت پہلی امتوں میں جائز نہیں تھا، آقا علیہ السلام کی امت کی خصوصیات میں اس کو ڈالا گیا اور امت محمدی کے لیے حلال کیے گئے غنائم۔ تیسرا ذریعہ اموال فے کا تھا۔ اموال فے سے مراد وہ مال ہیں جو بغیر جنگ کیے، لڑائی کے بغیر ہاتھ میں آ جاتے، یعنی جنگ کے بغیر صلح ہو جاتی یا معاہدہ ہو جاتا اور اس معاہدے کے ذریعے خراج اور جزیہ وغیرہ کی اور اس قسم کے جتنے ذرائع سے آمدنی ہوتی، وہ اموال منقولہ غیر منقولہ آمدنی جتنی شکل ہوتی وہ اموال فے میں آتے۔ فدق اموال فے میں سے ہے۔ فدق ایک قصبہ تھا، یہودیوں کا تھا۔ جب خیبر فتح ہوا، محاصرہ ہوا، باقاعدہ جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں خیبر فتح ہو گیا، تو خیبر کے یہودیوں نے پھر باقاعدہ جنگ کے بعد، فتح ہونے کے بعد پھر پیشکش کی اپنی امان کے لیے، اور اس پیشکش میں انہوں نے اپنی آفرز دی، جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنے وضع کردہ انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قوانین جو احکام سیر قرار پائے، ان کے تحت اسے قبول کیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر یہ فدق کا قصبہ تھا۔ فدق بھی یہودیوں کا تھا علاقہ۔ تو جب اہل فدق کو پتہ چلا کہ اس طرح خیبر فتح ہو گیا ہے اور اب ادھر آئیں گے تو ہمیں بھی جنگ کے نتیجے میں فتح کر لیں گے، تو انہوں نے پیشکش کی، آفر کر بھیجی کہ ہم جنگ نہیں لڑتے، ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، ہم نصف آمدنی اپنی جو زمینوں کی رکھتے ہیں اپنے لیے، نصف آپ کو دیتے ہیں اور اس پر معاہدہ امن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں امان دے دی جائے بغیر جنگ کے۔ یہ آفر کی تو آقا علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا، تو گویا فدق بغیر جنگ کے اس کی آمدنی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تو جو بغیر جنگ کے آ گئی وہ فے کہلائی، تو اسی اموال فے ہے۔ اس کا ذکر، اموال فے کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا ہے، یہ سورہ الحشر میں آیا ہے، اس کے احکام، جس کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ یہ سورہ الحشر 28واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر ہے 59، اس کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس آیت نمبر 6 میں پھر آگے 7، 8، 9، 10، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک 5 آیتیں اموال فے کا حکم قرآنی بیان کرتی ہیں۔ فدق اس آیت نمبر 6 سے 10 کے احکام کے تحت آتا ہے، کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے ڈیفائن کر دیا اموال فے کو۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ ارشاد فرمایا، اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر، یعنی ان غیر مسلموں کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے، تو فے کا معنی لوٹانا ہے۔ جو چیز رسول کی طرف لوٹا دی گئی، رد کر دی گئی، یعنی
پلٹا کے اپنے قبضے سے نکال کے رسول کو دے دی گئی، رسول کی طرف راجع کر دی گئی، اس کو فے کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ تو جو اموال انہوں نے اپنے قبضے سے نکال کے رسول کی طرف لوٹا دیے، جبکہ اے مسلمانوں تم نے ان اموال کو لینے پر نہ ان پر گھوڑے دوڑائے تھے ان اموال کے حصول میں، نہ اونٹ، یعنی تمہیں جنگ نہیں کرنی پڑی تھی، اور تمہاری جنگ اور تمہاری حربی کاوشیں اور تمہاری تگ و دو اور جہاد کیے بغیر، تمہاری کاوشوں کے بغیر وہ مال رسول کی طرف لوٹا دیے گئے۔ تو ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ و تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس نے اموال فے اور لفظ فے کا مفہوم متعین کر دیا ہے۔ المبرد، امام فخر الدین رازی تفسیر رازی میں، اور المبرد اور تمام ائمہ لغت جتنی کتب ہیں، تہذیب اللغہ ہے یا لسان العرب ہے یا القاموس ہے یا الصحاح ہے، جو بھی لغت کی کتاب اٹھائیں انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ اس پر کوئی اختلاف اہل سنت اور اہل تشیع میں بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اذا راجع، اس کو کہتے ہیں وافا اللہ، اللہ نے لوٹا دیے۔ علامہ اظہری تہذیب اللغہ میں بیان کرتے ہیں کہ فے سے مراد وہ مال ہے جو اللہ نے اپنے دین کے حاملوں مسلمانوں کی طرف لوٹا دیا ہو اموال میں سے بلا قتال، بغیر کسی قتل کے، خواہ وہ وطن چھوڑ کے چلے جائیں اور مال آپ کے سپرد کر دیں، خواہ وہ وہاں رہیں اور آپ کے ساتھ کوئی ٹریٹی آف پیس کر لیں، اتنا مال ہم دیں گے اور ہمیں امان دے دی جائے تو اس کے نتیجے امان دے دی جائے، خواہ کوئی صلح ڈیسائیڈ ہو جائے تو مصالحت کے نتیجے میں طے ہو جائے، وہ مال جو بغیر جنگ اور لڑائی کے ان کے ہاتھ آ جائے مسلمانوں کو، وہ مال فے ہے۔ یہ ایک سادہ سا مختصر اس کا تعارف تھا۔ اب مال فے میں اور مال غنیمت میں دونوں کا ذکر بتا دوں۔ مال غنیمت کا میں نے عرض کیا، وہ مال غنیمت ہے جو جنگ لڑنے کے نتیجے میں آئے، دوسرا سورس۔ اب اموال غنیمت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انفال میں آیا ہے، آیت نمبر 41، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا، یہ سب ٹرمز قرآنی ٹرمز ہیں، تو مال فے بھی قرآنی ٹرم ہے اور مال غنیمت بھی قرآنی اصطلاح ہے۔ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل الی آخر الآیہ۔ تو جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے۔ یہ اموال غنیمت کا حکم آیا ہے۔